اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم الطلاق مرتان امر انتظامی سادس امر انتظامی سادس طلاق دو دفعہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کا حق رہتا ہے وہ دو دفعہ ہے، طلاق رجی دو دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ پس روک رکھنا ہے دستور کے مطابق، یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ، یعنی دو دفعہ اگر طلاق ہو گئی ہے یا ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے تو اب رجوع بھی کر سکتے ہو، دستور کے مطابق روک بھی سکتے ہو، اور عدت پوری گزر جانے دو تو اس سے وہ بھی جو ہے علیحدہ ہو جائے گی، تو یہ نیکی کے ساتھ چھوڑنا ہو جائے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا کہ تم لو اس میں سے کہ جو ان کو تم دے چکے کچھ بھی، مگر یہ کہ اگر وہ یہ ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ حق مہر جو تم ان کو دے چکے ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان سے واپس لو، البتہ اگر خود اپنی مرضی سے وہ حق مہر میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہیں یا واپس کر دیتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تمہارے لیے خود سے لینا جائز نہیں۔ إِلَّا أَن يَخَافَا مگر یہ کہ یہ ڈر ہو ان دونوں کو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں اس میں کہ جو عورت اپنے فدیہ میں دے، یعنی عورت اپنے فدیہ میں کچھ رقم دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس چیز کو خلا کہا جاتا ہے کہ عورت کوئی نہ کوئی فدیہ اپنا دے کے، خواہ وہ حق مہر کے برابر طے ہو جائے دونوں میاں بیوی میں، یا حق مہر سے کم طے ہو جائے یا حق مہر سے زیادہ طے ہو جائے، تو عورت اگر کچھ عوض دے کر طلاق حاصل کرتی ہے تو اس چیز کو خلا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات خود قصور بھی عورت کا ہوتا ہے اور پھر بھی وہ علیحدگی بھی چاہ رہی ہوتی ہے، صرف یہ صورت ہے کہ اس میں حق مہر سے خاوند زیادہ کا بھی مطالبہ کرے تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ وہ اچھے انداز میں رہ رہا ہے اور وہ گھر کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، تعلق کو نبھانا چاہتا ہے۔ بیوی پہلے بھی زیادتی کر رہی ہے اور اب جدائی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں خاوند اگر حق مہر سے زیادہ کا بھی مطالبہ عوض میں کر دے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر خود خاوند کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر تو عورت کے مطالبے پر خود طلاق دے دینا بغیر کسی عوض کے تو وہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر ضرور عوض لینا ہے تو حق مہر سے کم یا اس کی مقدار کے برابر لے لیں تو درست ہے۔
یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پر مد نظر رہنی چاہیے کہ طلاق ہو یا خلا ہو، کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے پہلی کہ اس تک نوبت نہ پہنچے، صلح کی صورتحال کوئی نہ کوئی بن جائے، طلاق یا خلا تک نوبت ہی نہ پہنچے۔ لیکن اگر ضرور نوبت پہنچ جائے تو بہرحال مرد کی طرف سے طلاق اس کا حق ہے مرد کو، عورت کو خلا کا حق ہے۔ اب مرد نے اگر عورت کو اپنے سے جدا کرنا ہے تو وہ اس معاملہ میں صرف طلاق دے کر جدا کر سکتا ہے۔ عورت نے اگر جدائی حاصل کرنی ہے تو وہ طلاق کا اختیار نہیں رکھتی بلکہ خلا کا اختیار رکھتی ہے، جس کے لیے اس کو عدالت وغیرہ کا بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑ سکتا ہے، یا عدالت کے علاوہ کوئی اپنی خاندانی پنچایت وغیرہ میں بھی اگر خلا کا معاملہ رکھا جائے تو وہاں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عورت کے لیے یہ دقت بنا دی گئی کہ وہ عوض بھی دے اور وہ عدالت یا پنچایت میں بھی جائے تو تب آزادی حاصل کرے۔ تو بظاہر جو ہے یہ عدل کے خلاف لگتا ہے کہ عورت کے لیے آزادی حاصل کرنا، علیحدگی حاصل کرنا وہ مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ خواتین کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلد بازی کے اندر فیصلے کر جایا کرتی ہیں۔ اگر خواتین کو دقت کے ساتھ علیحدگی والا معاملہ نہ ہوتا، آسانی کے ساتھ وہ علیحدگی حاصل کر سکتی ہوتی، تو پھر جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اسی طرح اگر عورت کو بھی حق دے دیا جاتا تو پھر شرح طلاق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ خواتین اس معاملہ میں بڑی تیزی کر جاتی ہیں۔ اگر ہم معاشرے کے حالات پہ غور کریں تو مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے، اس کے باوجود کئی ساری طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں مرد کی بجائے عورت چاہ رہی ہوتی ہے طلاق حاصل کرنا، تو وہ مرد کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو۔ تو بہرحال چونکہ عورت کے اندر جذباتیت زیادہ ہے، اور اگر عورت کو طلاق کا حق دیا جاتا جیسا کہ بعض مغربی ممالک میں حق دے کے دیکھا گیا اور طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو گئی کہ پھر انہوں نے یہ حق واپس لیا، تو اس لیے عورت کو براہ راست آزادانہ حق نہیں دے دیا گیا۔ ایک اور چیز کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے کہ چلو جی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا وہ ایک الگ بات، دقت تو اس سے بن گئی، آزادانہ حق نہیں دیا گیا، لیکن یہ ساتھ عوض دینے کا بھی پابند کر دیا گیا۔ مرد نے طلاق دینی ہو تو بغیر عوض کے بھی طلاق دے سکتا ہے، عورت نے طلاق لینی ہو تو وہ عوض دے، تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت شادی ہوئی ہے تو شادی کے وقت مرد کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ حق مہر دے گا، اس وقت تو کبھی کسی کو یہ معاملہ نہیں اٹھا، اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ عدل کے خلاف ہے۔ شادی کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے یا خلا کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے؟ خلا تو کوئی سینکڑوں کے اندر کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے، سینکڑوں شادیوں کے بعد کوئی ایک خلا ہوتا ہے، اور شادی کا جو معاملہ جو زیادہ پیش آنے والا ہے اس میں اگر مرد کے ذمے جو ہے وہ عوض رکھا گیا کہ مرد حق مہر دے گا، تو وہ اگر کوئی بے انصافی والا معاملہ نہیں ہے، وہ اگر عدل سے ہٹ کر نہیں ہے، تو پھر یہ عورت کو اگر اپنے عوض دینا پڑتا ہے صرف خلا کے اندر، تو یہ بھی کوئی بے انصافی اور عدل سے ہٹا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ تِلْكَ حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہ تو ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے نیچے لکھ لیں الطلاق مرتان سے متعلق ہے، الطلاق مرتان سے متعلق ہے۔ پھر اگر طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق دے دے، فلا تحل لہ،
تو یہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان کے اوپر یعنی پہلے میاں بیوی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اگر وہ آپس میں رجوع کر لیتے ہیں، مراد دوبارہ آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، ان ظنّا، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ ان کو بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق کا تذکرہ ہوا۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر اگر جتنی مرضی طلاقیں دے دیں تو وہ ایک طلاق ہی رہتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ جتنی طلاقیں دی جائیں طلاقیں اتنی ہوتی ہیں، اگر ایک دی گئی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے، دو دی جائیں تو دو ہوتی ہیں، تین دی جائیں تو تین ہوتی ہیں، بے شک وہ اکٹھی دی جائیں تو تب بھی ہو جاتی ہیں، الگ الگ کر کے دی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ بڑا حساس ہوتا ہے، ہمارے پاس اکثر یہ مسئلہ آتا رہتا ہے، اور عموماً جس وقت طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو طلاق دینے والا وہ بھی آ جاتا ہے، جس لڑکی کو یا عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کو بھی لے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی عموماً ساتھ ہوتے ہیں، اور اس حالت میں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اگر کوئی گنجائش نکلے تو ان کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ نباہ جو ہے کروا دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گنجائش ہے کوئی نہیں۔ جو ہمارے حضرات گنجائش دیتے ہیں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک صحیح دلیل، صریح دلیل مجھے مل جاتی نا کہ کوئی گنجائش نکلتی ہے تو میں بے شک مسلک احناف سے ہٹ کر بھی فتویٰ دے دیتا کہ بھئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے ایک بھی کوئی صریح صحیح دلیل وہ اس کے معاملہ میں مجھے اس حق میں نظر نہیں آتی کہ ایک وقت میں اگر اکٹھی طلاقیں زیادہ دی گئی ہیں تو وہ ایک ہی بنے گی۔ اس کے متعلق مجھے کوئی ایک دلیل بھی آج تک نہیں ملی۔ دلیل بنانے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے لیکن وہ بے سوچے سمجھے کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دلیل بنایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، حضرت عمر فاروق کے دور کے ابتداء میں بھی 2 سال یا 3 سال 3 طلاقیں ایک ہی نافذ ہوتی تھیں، پھر حضرت عمر فاروق نے 3 نافذ کرنا شروع کر دی۔ یہ دلیل دی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ معاملے کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا ہو تو مسئلے کو بدلنے کی جرت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسئلہ بتلایا ہو، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسی پر عمل ہو رہا ہو، اور پھر کسی قسم کا کوئی فرق بھی نہ آیا ہو معاملے میں، اور حضرت عمر فاروق وہ مسئلے کو بدل دیں؟ تو ایسی جرت حضرت عمر فاروق کبھی نہیں کر سکتے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب مسئلے کو تبدیل کیا ہے تو اصل میں پہلے معاملے کی جو ہے صورتحال میں کچھ فرق آیا تھا تو اس کی وجہ سے مسئلے کو تبدیل کیا تھا۔ سنن نبی داود کے اندر اس کی کچھ وضاحت مل جاتی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر یہ بات ملتی ہے
کہ یہ جو 3 طلاقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قرار دیا جاتا تھا، یا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ ایسی طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا کہ جو ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے کوئی طلاق ہو جائے، اور ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے جو طلاق ہوتی ہے نا، تو وہ ایک طلاق سے بیوی جو ہے وہ جدا ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کی 1 سیکنڈ بھی عدت کوئی نہیں ہوتی۔ اگر ازدواجی تعلق قائم کوئی نہیں ہوا، خلوت صحیحہ کوئی نہیں ہوئی، کہیں بھی تنہائی میں نہیں ملے، تو پھر 1 طلاق جو ہی خاوند نے دی تو وہ فوراً بیوی اس کی بیوی رہی نہیں، اس کی عدت کوئی بھی نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ بھی عدت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اسی وقت وہ بیوی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 1 طلاق سے ہی بیوی جدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہہ بھی دے کہ جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو جو ہی اس نے پہلی دفعہ کہا تو بیوی اس کی رہی نہیں، باقی جو 2 دفعہ کہا ہے تو وہ تو بلا وجہ ہی کہا ہے اس نے، بیوی تو اس کی رہی نہیں تھی، وہ تو ایک غیر عورت کو کہہ رہے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس لیے اس کو ایک قرار دیا جاتا تھا کہ ایک کے اوپر ہی، چونکہ وہ بیوی تو رہتی ہی کوئی نہیں، اور حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت اگر طلاق دی گئی ہے تو پھر جتنی دفعہ بھی کہی جائے تو پہلی دفعہ کہنے سے ہی وہ بیوی کوئی نہیں رہی، اس لیے وہاں پر ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ازدواجی تعلق کے بغیر طلاق کے حوالہ سے تھا۔ اب ہوا یہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو 3 نافذ کیا گیا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہوا ہوگا نا معاملے میں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کے اندر کچھ تیزی آ گئی، تیزی اس شکل میں آ گئی کہ پہلے اگر کوئی ازدواجی تعلق کے بغیر طلاقیں زیادہ دینا چاہتا تھا نا، 2 یا 3، تو وہ اس انداز میں کہتا تھا کہ جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں کچھ یہ تیزی آ گئی کہ لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا، جا تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب اگر تو کہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو پھر تو پہلی طلاق کے بعد وہ بیوی نہیں رہی، تو بعد والی 2 نہیں واقع ہوں گی۔ لیکن اگر اس نے اکٹھی 3 ڈال دی ہیں کہ جا تجھے 3 طلاق ہے، تو پھر تو ابھی اکٹھی 3 ہوئی ہیں، تو یہ تو تینوں نافذ ہوگی۔ ان کو حضرت عمر فاروق نے 3 نافذ کیا ہے۔ یہ جو عام میاں بیوی ہیں کہ جن کا ازدواجی تعلق بھی کئی سال سے قائم ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد طلاق ہوتی ہے، تو وہاں پر حضرت عمر فاروق نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یہ جو معاملہ تبدیل ہوا، یہ ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر اگر طلاق ہوتی تھی تو اس کے اندر فرق کیا گیا ہے، اور فرق بھی تب کیا گیا ہے کہ جب معاملے کی نوعیت لوگوں نے بدل دی، تو لوگوں نے تیزی کرنی شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس صورت میں تو 3 ہی طلاق ہوتی ہیں۔ اور ہمارا حنفیوں کا مسلک بھی یہی ہے کہ اگر اس کو جو ازدواجی تعلق کے بغیر اگر کسی کو کہہ دیا کہ جا تجھے 3 طلاق ہیں، تو یہ تینوں اکٹھی نافذ ہو گئی ہیں، تو یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اگر یوں کہا تھا ازدواجی تعلق کے بغیر کہ جا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو پھر ایک واقعہ ہوئی اور وہ اس کی بیوی رہی نہیں، رجوع تو نہیں ہو سکتا لیکن دوبارہ نکاح ہو سکتا تھا، دوبارہ نکاح ہو سکتا تھا اگر دونوں فریق راضی ہو۔ لیکن اگر یوں کہہ دیا کہ جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح ہو، پھر وہاں سے طلاق یا بیوگی ہو۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس والی بات ہے، تو یہ اس مسئلہ سے متعلق ہے ہی کوئی نہیں جس میں جھگڑا چل رہا ہے، یہ تو ازدواجی تعلق کے بغیر طلاق ہونے کے مسئلہ میں ہے۔ پھر ایک اور چیز پیش کی جاتی ہے کہ جی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 3 طلاقیں دی تھیں اکٹھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 نافذ کی تھی۔ حالانکہ وہ راوی کی غلط فہمی ہے،
حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے طلاق البتہ دی تھی۔ عرب لوگ جاہلیت کے دور میں طلاق البتہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور اس سے جاہلیت کے دور میں 3 طلاقیں مراد لی جاتی تھیں۔ اسلام نے طلاق البتہ سے 3 طلاقیں مراد کوئی نہیں لی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق البتہ دی تھی۔ اب چونکہ جاہلیت کے دور میں 3 طلاقوں کو، یہ طلاق البتہ کو 3 طلاق لوگ سمجھتے تھے، تو کسی نہ کسی راوی نے 3 طلاق کا لفظ بول دیا، حالانکہ حضرت رکانہ کا لفظ 3 طلاق کا کوئی نہیں، ان کا 3 طلاق 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 یا جا تجھے 3 طلاق ایسا کوئی لفظ نہیں، ان کا لفظ طلاق البتہ کا ہے۔ خود ان کے اپنے بیٹے اور پوتے جو روایت کرتے ہیں تو وہ گھر کے فرد ہیں نا، تو گھر کے فرد جو ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ یا دادا نے کون سی طلاق دی تھی۔ تو سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد جو ہیں وہ یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ چونکہ گھر کے اپنے فرد معاملے کی نوعیت کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو اپنے بیٹے اور پوتے والی جو روایت ہے وہ قبول کی جائے گی، اور اس کے اندر 3 طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ طلاق البتہ کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 3 طلاقیں دی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 ہی نافذ کی ہیں۔ یہاں پر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو لیان کے بعد ہوئی تھی، اور لیان میں تو خود بخود جدائی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو احادیث مبارکہ ہیں لیان کے حوالہ سے، تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے اندر بڑے واضح لفظ موجود ہیں کہ حضرت اویمر اجلانی نے وہ 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد یہ سنت بن گئی کہ اس کے بعد آئندہ کوئی بھی اگر جو ہے لیان کے بعد لیان کرے گا تو وہ جدائی ہوگی، یہ لیکن یہ سنت بعد میں بنی ہے۔ یہ جس وقت انہوں نے یہ 3 طلاقیں دی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نافذ کی ہیں، اس وقت ابھی یہ سنت نہیں تھی کہ لیان سے جدائی ہو جائے گی، اس وقت ابھی یہ مسئلہ سامنے کوئی نہیں آیا تھا، اور لیان کے بعد حضرت اویمر نے 3 طلاقیں دی تھیں، ان کو جب نافذ کر دیا گیا تو آئندہ کے لیے یہ سنت بن گئی کہ لیان کرنے والے کی بیوی جدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال کوئی ایک صحیح صریح حدیث، کوئی ایک دلیل اس مسئلہ پر موجود نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو معاملہ بہت حساس ہے، ساری زندگی کا زنا کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر طلاقیں 3 ہو چکی ہوئی ہیں اور ہم کہہ دیں کہ نہیں جی ایک ہی ہوئی ہے، تو ان کو ہم دوبارہ ملا دیں، اللہ کی نگاہ میں وہ 3 طلاقیں ہوں تو ساری زندگی وہ میاں بیوی زنا کریں گے۔ تو ہم اتنی جرت نہیں رکھتے کہ ہم اپنے سر اتنا بڑا وبال لے لیں کہ ساری زندگی کا ان کا زنا ہو اور گناہ اس کا ہمیں ملتا رہے، کیونکہ فتویٰ تو ہم نے دینا کہ جی ایک ہی ہوئی ہے، تو ہم اتنی جرت کوئی نہیں کر سکتے۔ جی لیان، اچھا لیان اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لیا ہے، اب کسی اور عورت کو یا خاوند کسی اور مرد کو زنا کرتے دیکھا ہو نا، تو وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ 4 گواہ اگر ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو مثال کے طور پر دیکھتا ہے کہ وہ زنا کر رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ 4 گواہیاں ڈھونڈنے سے تو رہا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں بغیر گواہیوں کے بھی جا سکتا ہے، بغیر گواہیوں کے عدالت میں چلا جائے گا۔ اب عدالت میں جا کے 4 دفعہ عدالت جو ہے اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی حاضر کرے گی، 4 دفعہ یہ قسم کھا کے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ زنا کرتے دیکھا ہے، میں یہ بالکل سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد بیوی کو بھی موقع دیا جائے گا، تو بیوی بھی اگر وہ پاک دامن ہے
تو وہ بھی قسمیں کھا کے کہے، 4 دفعہ قسمیں کھا کے کہے کہ میں تو پاک الامن ہوں، اس نے غلط الزام لگایا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میرا قصور ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اب صورتیں آگے بنے گی 3۔ پہلی صورت یہ بنے گی کہ خامد ہی قسمیں کھانے سے انکار کر دے گا، ویسے عدالت میں معاملہ تو لے گیا لیکن جب قسموں کی بات آئی تو ڈر گیا، نہیں قسمیں کھائیں، تو جب قسمیں کھانے سے انکار کر دے گا تو پھر اس کے اوپر تہمت لگانے کی حد لگ جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ لیکن اگر خامد قسمیں کھا لیتا ہے اور بیوی قسمیں نہیں کھاتی تو پھر سمجھا جائے گا کہ بیوی واقعی قصوروار ہے، اس کے اوپر زنا کی حد لگ جائے گی۔ لیکن اگر دونوں ہی قسمیں کھا لیتے ہیں، اب یہ تو یقینی بات ہے کہ ان میں سے پھر کسی ایک نے تو جھوٹی کھائی ہیں، پھر یہ مسئلہ ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور جدائی بھی ایسی ہوگی کہ دوبارہ ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حلالہ وغیرہ کر کے بھی نکاح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے لعان۔ لیکن یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ اس کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، ابھی یہ چیز حکم سامنے نہیں آیا، دونوں نے قسمیں کھا لی۔ ابھی دونوں نے قسمیں کھا لی تو حضرت عویمر نے کہا کہ میں تو اس کو اپنے پاس کوئی نہیں رکھتا، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں نافذ کر دیں، اور پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے یہ دستور بن گیا کہ جب بھی لعان میں دونوں طرف سے قسمیں ہو جائیں تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ آئندہ کے لیے دستور کا لفظ احادیث میں موجود ہے۔ اچھا جی، پھر اگر وہ طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق دے دے، تو اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر وہاں سے طلاق ہو یا بیوگی بھی ہو جائے تب بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ یہ دوبارہ آپس میں رجوع کریں، مراد ہے دوبارہ نکاح کر لیں، اگر یہ گمان کرتے ہوں کہ یہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے۔ دیکھیں، حلالے کا یہاں پر باقاعدہ ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ بعض لوگ انتہائی بیوقوفانہ انداز میں حلالے کے متعلق بکواسات کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی حنفیوں کا بنایا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ حنفی خود کوئی مسئلہ بناتے بھی کوئی نہیں، حنفیوں کا جو بھی مسئلہ ہے الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ حلالے کا تو بڑا صریح حکم ہے قرآن میں، تو پھر بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر بکواسات کر دینا، یہ تو قرآن کی توہین ہے اور یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حلالے کے اندر مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ جو کہ شرعی حلالہ ہے، وہ یہ کہ اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو عورت کا اتفاقاً کہیں اور نکاح ہوا اس کے بعد، پھر اس کے بعد اتفاقاً وہاں سے جو ہے طلاق ہوئی ہو یا بیوگی ہوئی ہو، بے شک کئی سال بعد ہوئی ہو۔ اب جب دوسری جگہ طلاق نکاح ہو کے طلاق یا بیوگی ہو چکی ہے، پھر اگر پہلے خاوند کو خیال آئے کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتا ہوں، اور یہ بیوی بھی پرانی جو تھی اس کی یہ اس پر راضی ہو جاتی ہے، تو یہ دوبارہ نکاح اب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے شرعی حلالہ، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں، یہ تو خود اللہ کا حکم ہے۔ حلالے کا ایک دوسرا طرز ہے، اور وہ ہے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کرنا کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور کروانا، اور پھر 1-2 دن بعد وہاں سے طلاق لینا، پھر پہلے خاوند سے نکاح کرنا۔ یہ حلالہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اگرچہ یہ حلالہ کرنے سے بھی پہلے خاوند کے لیے جائز تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ بہت سخت گناہ والا ہے، اتنے سخت گناہ والا ہے کہ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، حلالہ کرنے والے پہ بھی کروانے والے پہ بھی لعنت کے لفظ استعمال کیے۔ تو یہ منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اس کی ہم حنفی بھی اجازت کوئی نہیں دیتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حلالہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی کر بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بیوی جو ہے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا جا سکتا، حلال ہو جاتی ہے۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چھری چوری کی ہے، اب چوری کی چھری استعمال کرنا وہ جائز کوئی نہیں، لیکن بہرحال اس نے استعمال کر کے اس سے ایک بکرا ذبح کر لیا ہے۔ اب کوئی مولوی بھی اس سے پوچھے کہ یہ بکرا حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ کہے گا کہ بے شک اس چھری کا استعمال کرنا حرام تھا اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ بکرا حلال ہی رہے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو شرعی طریقے سے حلال کیا گیا ہے، ذریعہ حرام تھا لیکن حلال یہ کیا گیا ہے شرعی طریقے سے، تو یہ حلال رہے گا۔ تو یہ بھی طریقہ حرام ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر بیٹھتا ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ پہلے خاوند کے لیے عورت حلال ہی نہیں ہوئی، حلال برحال ہو جاتی ہے، ساتھ گناہ ہو جاتا ہے، شدید گناہ ہوتا ہے، لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلے کے لیے جائز ضرور ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ طلاق ہوئی ہے، ایک میاں بیوی کے درمیان 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی نادم بھی ہیں اور گزارا چلنا بھی بڑا مشکل ہے، خاص طور پر عورت کے لیے بڑی دقت ہے کہ بچوں کو کیسے سنبھالے۔ ایک تیسرا بندہ اپنے طور پر ان کو بتائے بغیر، ان سے کوئی منصوبہ بنائے بغیر اپنے طور پر دل میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ چلو میں کچھ عرصہ کے لیے اس عورت سے نکاح کر لیتا ہوں، پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ بتاتا اس عورت کو بھی کوئی نہیں، اس عورت کو بھی نہیں بتاتا، اس کے پہلے خاوند کو بھی نہیں بتاتا کہ میرا یہ منصوبہ ہے، اپنے طور پر اس سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر چند دن بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ اس میں کسی کے ساتھ اس نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، تو اس کا یہ کرنا یہ بہرحال جائز ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے باعث اجر بھی ہو کہ چونکہ ان کا معاملہ بڑا گمبھیر بنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر پھر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں اگر یہ کسی نے یہ نیکی کرنی ہے نا، تو اس نیکی کو پھر پہلے یہ سوچ کے کرے کہ اس میں بھی پھر آگے ظلم والا معاملہ نہ ہو، اور نیکی کرے تو پوری نیکی کرے کہ پہلے جس وقت نکاح کیا نا عورت سے تو دل میں یہ خیال تھا کہ میں بعد میں طلاق دے دوں گا، لیکن بعد میں طلاق دینے سے پہلے البتہ پوچھ لے، عورت سے بھی پوچھ لے کہ بھائی میں نے اس نیت سے جو ہے وہ نکاح کیا تھا، اور اس کے پہلے خاوند سے بھی پوچھ لے کہ اگر میں اب طلاق دیتا ہوں، عورت سے بھی پوچھ لے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی بھی صحیح یا نہیں، اور خاوند بھی پہلا جو ہے اس سے بھی پوچھ لے کہ میں اگر طلاق دیتا ہوں تو تم اس کو اپنے پاس رکھو گے کہ نہیں، تم دوبارہ نکاح کرو گے کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ بھی طلاق دے دے، پہلا بھی کوئی